اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مدینہ طیبہ کے نئے معاشرے کی تشکیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا کیسے تزکیہ کیا، کس طرح ان کے اندر اخلاق عالیہ اجاگر کرنے کے لیے مختلف احادیث بیان فرمائی، جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا اور بہت سے اور اخلاقیات کیسے سنوارے، جس کی بنیاد پر بعد میں یہ کامیاب معاشرہ وجود میں آیا۔ اسی سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ اور کیا 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 گیا مدینہ کی ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے۔ تو آج کا ٹاپک شروع ہوتا ہے یہاں سے کہ یہود کے ساتھ کیا معاہدے ہوئے۔ جیسے آپ پہلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ جو 3 اقوام وہاں پر موجود تھیں، ان میں سے ایک وہ تھے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی منتخب اور پرومیننٹ جماعت تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص ساتھی، خواہ وہ مہاجرین میں سے تھے یا انصار میں سے۔ دوسرے مدینے کے اصل جو قبائل تھے، جو قدیم قبائل وہاں پہ رہ رہے تھے اور ایمان نہیں لائے تھے اور ابھی تک مشرکین میں سے تھے، اور تیسرے نمبر پہ یہود مدینہ کا ذکر آتا ہے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہود کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے وہاں جا کر وہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیاد استوار کر لی تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرہ ہو، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ اور اس کے گرد و پیش کا علاقہ ایک وفاقی وحدت میں منظم ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رواداری اور کشادہ دلی کے ایسے قوانین مسنون فرمائے جن کا اس تعصب اور غلو پسندی سے بھری ہوئی دنیا میں کوئی تصور ہی نہ تھا۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، مدینہ کے سب سے قریب ترین پڑوسی یہود تھے۔ یہ لوگ اگرچہ در پردہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اب تک کسی محاذ آرائی اور جھگڑے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا جس میں انہیں دین اور مذہب اور جان و مال کی مطلق آزادی دی گئی تھی، اور جلا وطنی، ضبطی جائیداد یا جھگڑے کی سیاست کا کوئی رخ اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ اسی معاہدے کے ضمن میں ہوا تھا جو خود مسلمانوں کے درمیان باہم طے پایا تھا۔ یہاں اس معاہدے کا ذکر ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس کا لنک ہم انشاءاللہ ڈسکرپشن میں آپ کے لیے دے دیں گے۔ تو اب جو معاہدہ یہود کے ساتھ طے پایا ہے اس کی کیا دفعات ہیں، اس کے کیا نکات ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود مدینہ کے ساتھ 12 نکات پر مبنی جو معاہدہ کیا تھا، اس کی پہلی دفعہ یہ تھی کہ بنو عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے۔ یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر، خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی، اور بنو عوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے۔ نمبر 2 یہ کہ یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے۔ نمبر 3 یہ کہ جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی، سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے۔ اور نمبر 4 اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی، فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں ہوں گے۔ نمبر 5 کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرے گا۔ نمبر 6 مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 7 جب تک جنگ برپا رہے گی، یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ نمبر 8 اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کچھ تو خون حرام ہوگا۔ نمبر 9 اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ نمبر 10 قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 11 جو کوئی یثرب پر دھاوا بول دے، اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا۔ نمبر 12 یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا۔ اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئی جس کا دارالحکومت مدینہ تھا، اور جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور جس میں کلمہ نافذہ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی، اور اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔ امن و سلامتی کے دائرے کو مزید وسعت دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ دوسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اسی طرح کے معاہدے کیے
جن میں سے بعض کا ذکر آگے آئے گا۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ان معاہدوں کے ساتھ ساتھ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کی کیا فتنہ خیزیاں رہیں اور عبداللہ بن ابی سے کس طرح کے تعلقات مینٹین کیے گئے۔ تو یہ انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔